عرب کا جو معاشرہ تھا نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل، اس کے اندر جتنی بھی کمزوریاں پائی جاتی تھیں وہ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ فکری اور اعتقادی کمزوریوں کا تھا۔ کفر ہے، شرک ہے، بہت سارے بتوں کے سامنے ان لوگوں کا جھکنا ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر پھر جو ان کے اندر کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں اور ان کے کردار کے اندر جو کمزوریاں رونما ہوئی تھیں، عورتوں پر ظلم ہے، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا ہے۔ کبھی ان باتوں کا گہری نظر سے مطالعہ کریں تو جب انسان انتہائی درندگی پہ اتر آتا ہے تو پھر اس قسم کی چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جب بالکل اس کے نظریات ختم ہو جائیں اور اخلاقی زوال اور انحطاط پوری طرح حاوی ہو جائے۔ کئی سو سال گزر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر تشریف لے جائے ہوئے۔ سالوں کے بعد غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، آسمان اور زمین کا جو رابطہ قائم ہوتا ہے، بہت ساری قباحتیں ہیں اس معاشرے کے اندر، اور ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے کہ آ اور مجھے آفتاب کر دے۔ ہر پہلو ہی سخت تشنا ہے، عورتیں پریشان ہیں، غریب پریشان ہیں، بیٹیاں پریشان ہیں، بوڑھوں پر ظلم ہے۔ ہر پہلو پر ہی بڑی ضرورت ہے، اور اسلام نے سب کے حقوق اپنی اپنی جگہ پر بیان فرمائے۔ لیکن جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے نا، اس میں نہ تو ظاہری طور پر توحید کی بات ہو رہی ہے اور نہ اس پر عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ آپ زیادہ توجہ فرمائیں گے میری بات پر، نہ اس پہلی وحی کے اندر حقوق العباد کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے قباحتیں بہت زیادہ ہیں اور ہر پہلو پر بات کرنے کی اشد ضرورت ہے، سخت پیاسا ہے معاشرہ۔ لیکن پہلا فرمان جو اللہ تعالیٰ کا اس امت کو سرکار کے وسیلہ پاک سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اقرا، پڑھیے۔ معنی کیا ہے؟ قباحتیں جتنی بھی ہوں، اسلام کہتا ہے وہ پڑھنے سے دور ہو جاتی ہیں۔ خرابیاں اعتقادی ہوں یا اخلاقی ہوں، تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو سب خرابیوں کو دور کر دیتی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے۔ یہ جو پڑھنا ہے، یہ ساری کمزوریاں، کسی کمرے کے اندر 2 4 5 قسم کے موذی جانور اکٹھے ہو جائے نا، بچھو بھی ہے، سانپ بھی ہے، چھپکلیاں بھی ہیں، اور آپ کو وہ سارے جانور مارنے پڑیں فوری طور پر تو مشکل ہوتی ہے، چونکہ کمرے میں اندھیرا ہے۔ کیسے آپ انہیں پکڑیں گے، کیسے گرفتار کریں گے، کیسے بھگائیں گے، کیا کریں؟ تو یہ سارے اندھیرے جتنے بھی اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ ساری آزمائشیں جتنی بھی جمع ہو گئی ہیں، اس کا علاج ایک ہے کہ اس کمرے میں اجالا کر دو۔ آپ اس کمرے کے اندر لائٹ آن کریں، اجالا کریں، بہت سے جانور تو پکڑنے ہی نہیں پڑیں گے، وہ خود بخود بھاگ جائیں گے۔ علم ایک ایسا نور ہے کہ جب اس علم کی روشنی کر دی جاتی ہے تو بہت سارے اندھیرے تو ویسے ہی دور ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں تو ویسے ہی نکل جاتی ہیں۔ پڑھنا، اور پھر مشقت کے ساتھ پڑھنا، پھر یہ کہ کتاب سے پورا تعلق پیدا کرنا، اس طرح کا پڑھنا نہیں جس طرح آج لوگ مطالعہ کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کتاب بھی کھلی ہوئی ہے اور ساتھ ان کے موبائل کی گھنٹیاں بھی بج رہی ہیں، وہ مطالعہ بھی کر رہے ہیں اور واٹس ایپ پر لوگوں کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہیں، تو کیا کتاب سمجھ میں آئے گی؟ کیسے آپ کے ذہن میں عبارت بیٹھے گی؟ جب تک پوری طور پر کتاب سے آپ گفتگو نہیں کرتے، جب تک پوری طور پر آپ کتاب کے ساتھ اپنے ذہن کو پوری طور پر لگا نہیں دیتے،
اقبال کہتے ہیں تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ کتاب تو انسان کو اٹھا دیتی ہے کہ اٹھو نا، پہلے مجھے مکمل تو کرو۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ 500 صفحے کی کتاب ہے لیکن وہ ایک نشست میں بیٹھے ہیں اور پڑھ کے اٹھے۔ وہ کہتے ہیں اس کا لطف اتنا زیادہ ہے، اس کا ذائقہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ جو ہمارے مشائخ علمی کام کرتے تھے تو وہ کام انہیں لطف دیتا تھا، ان پر بوجھ نہیں بنتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بڑی تکلیف میں ہیں اور وہ کسی نے بڑا جبرن بٹھایا ہے۔ وہ ساتھ جو باقی بہت سارے علوم کی انہوں نے مہارت حاصل کر لی تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ کام انہیں ذائقہ دیتا تھا، وہ خوش ہو کے کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تفاسیر کا جب وہ مطالعہ کرتے تو وہ محسوس کرتے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں بہت ساری گریں کھل رہی ہیں، ان کی طبیعت لگ رہی ہے، ان کا ذوق بڑھ رہا۔ دیکھیے نا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی شخص مسئلہ پوچھنا آتا ہے اور اگر وہ کہتا ہے مجھے کوئی فقہ کی بات پوچھنی ہے تو حضرت بتا دیتے ہیں، لیکن اگر وہ کہتا ہے نا مجھے حدیث پاک سننی ہے تو یہ ان کا اپنا ذوق ہے۔ کسی جگہ کتاب و سنت میں اس کا حکم نہیں، یہ ان کا اپنا ذوق ہے کہ اس نے کہا مجھے حدیث پاک سننی ہے تو انہوں نے اٹھ کر غسل کیا ہے، ہزاروں کے مجمع کے لیے نہیں، ایک آدمی کے لیے غسل کیا ہے، خوشبو لگائی ہے، امامہ باندھا ہے، پھر وہ منبر پر بیٹھے اور پورے عالمانہ وقار کے ساتھ بیٹھے اور پھر اس شخص کو سامنے بٹھایا ہے، اللہ کی حمد کی ہے، محبوب پہ درود بھیجا ہے، پھر نبی پاک کی حدیث پاک کو بیان فرمایا۔ یہ اہتمام انسان کے ذوق کو دوبالا کرتا ہے، آپ کی طبیعت کے اندر نور پیدا کرتا ہے۔ جب آپ اس ذوق کے ساتھ چیزوں کو لیتے ہیں نا، خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا ابو یوسف محمد شریف صاحب کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے تھے سلطان الواعظین مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کوئی شخص مولوی کہتا ہے تو مجھے برا نہیں لگتا، بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بلا وجہ سے اپنے آپ کو کمزور سا اور دبا دبا سا اور پیچھے ہٹا سا وہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بعض لوگ کہتے ہیں بھئی تم مجھے صرف مولوی نہ سمجھنا، تو مولانا کہا کرتے تھے بھئی تو مجھے مولوی سمجھنا، میں ہوں مولوی۔ یہ کوئی تانے والی بات ہے؟ آپ کو لوگ علمی تعارف سے بلا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مولوی نہ سمجھنا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ اس کو اپنے لیے اعزاز بنائیں، آپ کہیں شکر ہے اللہ کا کسی نے مولوی صاحب کہا ہے، ہم ہیں بھئی مولوی صاحب۔ اس میں کیا کمزوری ہے؟ بلا وجہ 2 قدم پیچھے ہٹنے کا معنی کیا ہے؟ زندگی میں اس جگہ پہ کھڑے ہو جانا جس پہ صرف وضاحتیں دی جائیں، اس کا مطلب ہاں یہ ضرور اسے کہیں کہ جس کو تم عرف عام میں آج سمجھتے ہو اب وہ دور نہیں رہا، اب تو بھئی مولوی اللہ کے فضل سے تقاضوں سے آگاہ ہیں، انہیں خبر ہے۔ تم اگر کسی اور معنی میں یہ بات کر رہے ہو تو وہ تمہاری بات درست نہیں ہے، ورنہ ہم نے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام کے ساتھ بھی کتابوں میں مولوی لکھا ہوا دیکھا ہے، تو مشائخ کے ناموں کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اس میں کمزوری والی کیا بات ہوئی؟ کبھی بھی ایسی پوزیشن پہ کھڑے نہ ہو۔ اور پھر آپ طالب علم ہیں جو علم کو طلب کرتا ہے، جو ذوق رکھتا ہے علمی۔ حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں نے پڑھا، کیا فرماتے ہیں کہ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سوال کیا کرو، جھجکا نہ کرو۔ اور یہ بھی ہوتا ہے ہمارے مدارس میں کہ جب طلباء سوال کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات اساتذہ کا بھی فائدہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں، نکالنی پڑتی ہیں، کچھ ورک گردانی کا موقع ملتا ہے، اور سوال کرنے والے طلباء یہ باقی جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا نفع کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں بہت زیادہ سوال کرتا تھا حضرت صدر الشریعہ سے۔ حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی طلباء بھی مجھ سے کہا کرتے تھے کہ یار ہمیں تو استاد جی کا روب بڑا ہے، بعضوں کا خیال آتا ہے کیسے یہ ذرا سوال ہمارا بھی پوچھ لینا، اور پھر ان کو وہ علمی ذوق اس کے نتیجے میں حاصل ہوا۔ یعنی آپ کسی چیز کو پڑھ رہے ہیں، پھر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں،
پھر آپ اس پر غور کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ اس کے نتائج کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی حکمت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسے آپ معاشرے میں اپلائی کیسے کریں گے، سوسائٹی میں اس کا رواج کیسے ہوگا، اس کو آپ غور کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں کلاس میں سوالات کرتا تھا، پھر اللہ نے انہیں توفیق دی۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ پھر مجھ پر وہ وقت بھی آیا کہ میں نے ساری رات مطالعہ کیا۔ تو یہ نہیں ہوتا جب تک آپ کا ذوق نہ ہو، جب تک کتاب آپ کو لطف نہ دے۔ ورنہ تو ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا، جمعہ پڑھاتے تھے، کہ بتائیے مطالعہ کیسے کرنا چاہیے، کتاب کو کیسے دیکھنی چاہیے؟ تو میں نے کہا یار آپ جمعہ پڑھانے کے لیے مطالعہ پوچھ رہے ہیں، وہ تو آتا ہی نہیں اگر اس نیت سے پڑھا جائے تو، کہ مجھے صرف لوگوں کو ہی سنانا ہے، مجھے صرف کسی کو ہی بتانا ہے۔ یہ خالص اس نیت سے اگر آپ چیز کو لے رہے ہیں تو کتاب آپ کے ساتھ گفتگو کیسے کرے؟ اگر آپ کا ذوق اس طرح کا ہو کہ مجھے نہ وہ اپنے لیے پڑھنا ہے، اپنے لیے سمجھنا ہے، میرے اوپر وہ طاری ہو، جو چیزیں میں کھولنا چاہ رہا ہوں مجھے اس کی سمجھ آئے، جس بات کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ آپ کسی کو کیسے سمجھا سکیں گے؟ جو بات آپ پر طاری نہیں ہو رہی وہ آگے کسی شخص کو کیا لطف دے گی؟ تو آپ اپنے ذوق کو علمی بنائیں گے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں جدید تقاضوں سے آگاہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بہت بڑی ضرورت ہے تقاضوں کی آگاہی۔ لیکن ایک بات جو کم از کم اس ادارے سے پوری دنیا میں گئی ہے ہمیشہ، اسے کبھی نہیں بھولنا۔ ہمیں ہر جدید تقاضے کو سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اشاعت دین کا کام کرنا ہے، ابلاغ کرنا ہے۔ لیکن ان جدید تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہمیں کسی نئے عقیدے کی طرف نہیں جانا، عقائد اور نظریات کو مضبوط رکھنا ہے۔ ہمارے بچے پتہ نہیں کس کو سن رہے ہوتے ہیں، ان کی جیبوں میں پتہ نہیں کس کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے۔ جو لوگ نظریاتی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے۔ ڈبل مائنڈڈ آدمی بھی کبھی زندگی میں کچھ کرتا ہے۔ یہ جن بزرگوں کی قدموں میں آپ بیٹھتے ہیں نا، حضرت مفتی ظفر علی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی وقار الدین صاحب، حضرت علامہ قاری مصلح الدین صدیقی صاحب، یہ وہ مشائخ تھے جو نظریاتی طور پر پختہ لوگ تھے، ذہنی اور فکری طور پر کسی قسم کی کمزوری نہیں تھی۔ جب کوئی شخص جب بھی ذہنی طور پر بہت پختہ ہوتا ہے نا، نظریاتی طور پر، اس کا کام مضبوط ہوتا ہے، لیکن کمزور باتیں کرنا، کچی پکی باتیں کرنا، اور مطلب اسٹیج پر میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ بڑی مضبوط بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نیچے اتر کو کہتے ہیں یار اس کا ذرا مفہوم مخالف بھی دیکھ لو، ذرا دوسری رائے کو بھی سن لو۔ یہ کمزوری ہمارے بزرگوں کے ہاں نہیں پائی جاتی تھی۔ مزاج پختہ، عقیدہ پختہ۔ کسی جگہ آپ کو کسی بات میں کسی چیز کو سمجھنا ہے تو آپ اپنے مشائخ کی طرف رجوع کریں، آپ سوالات اٹھائیں، آپ چیزوں کو سمجھیں، عقائد کے دلائل پر پوری طرح آگاہ ہوں، لیکن عقائد کی مضبوطی یاد رکھیے گا۔ جہاں بھی جدید تقاضوں کی بات ہوگی اس کو ضرور پیش نظر رکھو۔ حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول بڑا زبردست ہے، فرمایا کرتے تھے ہر چیز نہیں لیں گے لیکن دین وہی پرانا ہے جو حضرت صدیق اکبر سے ملا ہے، حضرت فاروق اعظم سے ملا ہے، حضرت عثمان غنی اور مولا علی نے ہمیں عطا فرمایا۔ میں نے تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے، پاکستان کے تمام صوبہ جات اور ان کے نیچے اتر کے کونے تک